سر اسٹرکٹ پیرنٹنگ کا OCD کے آن سیٹ سے کوئی ہو سکتا ہے؟ بیکاز ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا پیرنٹنگ بہت اسٹرکٹ ہے، یعنی آپ سخت ٹریننگ سے گزرتے ہیں، جو بیسک ٹریننگز ہوتی ہیں جیسے ٹوائلٹ یوز کرنا یا اس طرح سے بچوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی OCD کا تعلق یا ٹریگر آن سیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت ساری جو پیرنٹنگ ہے جسے آپ اسٹرکٹ پیرنٹنگ کہہ رہی ہیں، یہ ایکچولی چائلڈ ابیوز کے زمرے میں آتی ہے. جیسے کسی بچے کو کہنا کہ میں تمہاری زبان پہ کوئلہ رکھ دوں گی، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا. اور مائیں سمجھتی ہیں کہ میں کیڑا رکھ دیتا ہے کوئلہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہہ دیا بچے اور زبان پہ کوئلہ رکھ دیا، یہ تقریباً ایک برابر بات ہے. تو ایسی باتیں بچوں کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. پھر بچوں کی باقاعدہ جو پٹائی ہوتی ہے، جو کہ انتہائی بری بات ہے. ابھی لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ بیوی کی پٹائی کرنا بہت بری بات ہے، پر لوگوں میں یہ شعور ابھی نہیں ہے کہ بچوں کی پٹائی کرنا اس سے بھی بری بات ہے، کیونکہ وہ بہت چھوٹے سائز کے انسان ہوتے ہیں، اور ہوتے انسان ہیں وہ. تو یہ جو چائلڈ ابیوز ہے اور دیگر قسم کے بھی ابیوسو حادثے جو بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس سے بھی OCD کی راہ ہموار ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ گندے ہیں، وہ ڈرٹی ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں صفائی کی ضرورت ہے، وہ ناپاک ہیں، یا اس طرح کی جو باتیں ان کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ اس قسم کی پیرنٹنگ، جسے اسٹرکٹ پیرنٹنگ نہیں کہا جائے گا، ابیوسو پیرنٹنگ کہا جائے گا. جو پیرنٹنگ ہے اس میں ہم نے بچوں کو صرف ذمہ دار بنانا ہوتا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر تم ذمہ دار بنو گے تو انجوائے کرو گے، اور اگر تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو تمہیں بے چینی نہیں ہوگی، اور یہ فن کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوگا. تو ہم نے بچوں کے اوپر ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ہم نے ان کے اندر یہ خیال ڈالنا ہے کہ جو ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے وہ اس کو پرسیو کریں. اور پھر وہ تجربہ کر کے جب دیکھتے ہیں کہ اس کو پرسیو کرنے سے ان کو مزہ آتا ہے، اور آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ذمہ داریاں پوری کرنا بھی لطف اندوز ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے. تو ایسی پیرنٹنگ جس میں آپ بچے کو جب تعریف کریں تو بھی سینے سے لگائیں، اور جب بچے پہ تنقید کریں تو اس کے اینڈ پہ بھی سینے پہ لگانے والے حالات ہوں. جب ہم کسی پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، تو ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ پھر اس کو چھو نہ سکیں، کیونکہ جب آپ بچوں کو ڈانٹنے کے بعد چھوتے ہیں تو وہ ایسے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو جب آپ بچے کو کچھ کہتے ہیں اس کی کسی کوتاہی پہ، جو کہ آپ اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ اسے چھوئیں اور تھوڑا اپنی طرف آنے کی ترغیب دیں تو وہ آ کے آپ کے سینے سے لگ جائے اور آپ پیار کریں اور آپ اسے بتائیں کہ آپ میرے بہت پیارے بچے ہو، آپ میرا قیمتی اثاثہ ہو، اور میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، اور آپ بہت اچھے ہو، لیکن آپ کی یہ حرکت اچھی نہیں تھی. تو اس طریقے سے آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے.